الرحیم. آج ہمارے کئی گھنٹے کورٹ میں لگے ہیں اور اگر آپ پوچھیں کہ 4 گھنٹے میں کیا ہوا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ ہماری ہمت کو داد دیں کہ ہم جج صاحب کتنے صبر سے اور 0 رزلٹ دیتے ہیں. 0. ہم نے بڑی اپیل کی کہ ہم صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں. ہمارا چیف جسٹس سے کل جب ملاقات انہوں نے آ کے کی، کیونکہ ہم نے اعتزاز ایسے نے دھرنا دے دیا تھا، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد ٹائم دے دیا. ہاں، تو اس کے اندر ہمارا صرف ایک مطالبہ تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ چیف جسٹس صاحب، ہمارا ایک مطالبہ ہے، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ان کا مکمل طور پہ معائنہ ہو اور ان کے ڈاکٹرز، ذاتی ڈاکٹر اور ان کی فیملی کی موجودگی میں. اب یہ کتنا مشکل مطالبہ ہے کہ ہم پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہم ایک ہی مطالبہ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب جب ہم آج، اور انہوں نے کہا جو ججز آج بیٹھ رہے ہیں 2، جب جو ڈی بی بیٹھ رہے ہیں، یہ آپ کو اس چیز میں انشاءاللہ ضرور ریلیف دیں گے. آج پورا 2.5-3 گھنٹے کے بعد رزلٹ آپ کو میں بتا دیتی ہوں. آج اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا جو 2 ڈاکٹر، غور سے سن لیں، ایک ڈاکٹر ہے جو پیمز کا ڈاکٹر، اس کا نام ہے ڈاکٹر عارف. ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ندیم قریشی، جس کو حکومت نے جب ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم نے جب ہم جن ڈاکٹرز کو ہم نے کہا تھا کہ کرو، انہوں نے کہا نہیں یہ کافی نہیں، اور ڈاکٹرز دو. یہ الشفا کا سرکاری ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ندیم قریشی. ہمیں تب تک نہیں پتہ چلتا کہ کتنا دم لوگ رکھتے ہیں جب تک وہ بیچارے امتحان میں نہ ڈالے جائیں. ڈاکٹر عارف ہو گئے، ڈاکٹر ندیم قریشی ہو گئے. ڈاکٹر ندیم قریشی نے، جو ذاتی طور پہ ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں جانتے، لیکن اس نے ایک دفعہ ان کی بات ہوئی تھی جب اس کو اسے فون کیا تھا، اس کے بعد اس نے ان کا فون بھی نہیں اٹھایا کیونکہ اس کے پاس ایجنسیوں کے لوگ پہنچ چکے ہیں. آپ پہلے یہ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ ہم چاروں طرف جو ڈانس کر رہے ہیں اور ایک بات پہ نہیں آتے؟ بات یہ ہوتی کہ سرکاری رپورٹیں ہم قبول کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہے. اس عدالت نے وہی 2 لوگ ڈاکٹرز کو، سرکاری ڈاکٹروں کو، جن کی آج تک ہم نے ایک رپورٹ دیکھی ہے، جو ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، آپ سارے ماشاءاللہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو جانتے ہوں گے، آپ اپنے سارے ڈاکٹروں کو وہ رپورٹ دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے جو سپریم کورٹ میں رپورٹس درج ہوئی ہے، یہ کوئی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اس کو شرم نہیں آئے گی یہ رپورٹ لکھتے ہوئے؟ تو یہ بیچارے شاید اچھے ڈاکٹرز ہوئیں گے دونوں، میں نہیں کہہ رہی ہے ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر جرات نہیں تھی کہ یہ صحیح رپورٹ سپریم کورٹ میں دے سکیں. ان کے پتہ نہیں کن پٹی پہ بندوق تھی، یا ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہوگا یا کیا دھمکی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے اپنا ان پروفیشنل رپورٹ کے اوپر اپنا نام لکھوا دیا. اب یہ کہاں چھپے ہوئے ڈاکٹرز ہیں یہ بھی نہیں ہمیں پتہ. اب انہوں نے نہ بلڈ ٹیسٹ رپورٹس، نہ کوئی رپورٹس عمران خان کی باہر آئی ہیں. اب انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو ندیم قریشی ہے نا، وہ بیچارہ جس کی شکل کسی نے نہیں کبھی دیکھی، جو ذہین ڈاکٹر ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ ایجنسیاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس کو کہو کہ فیملی کو بتا دے کیا اس نے کیا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر ہم یہ بیچارے پریشر سرکاری لوگ لے سکتے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی اور ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں عمران خان کے ٹیسٹ کراؤ؟ یہ وہی پمز ہے جو پلیٹلیٹس ڈال دیتا ہے، یہ وہی پمز ہے جو مجھے ابھی بتا رہے تھے لائرز کے، جنہوں نے 16 سال پہلے، یا پمز اور سروسز، یہ 2 ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے ابھی لائر بابر روان بتائے تھے کہ 16 یا 17 سال پہلے اسی ہاسپٹل نے، ان دونوں میں سے ایک ہاسپٹل نے شہباز شریف کو کینسر کی رپورٹ دی تھی جو آج تک ان کو کام آ رہی ہے.
تو یہاں پہ ہم کیسے, ہم کوئی بے ایمانی کی رپورٹ نہیں مانگ رہے, ہم تو ایمانداری کی رپورٹ مانگ رہے ہیں. اور وہ اس لیے ہمیں شفا انٹرنیشنل میں ایک پٹیشن اور میری بہن کی طرف سے گئی ہے, اور وہ گئی ہے جج منہاس کے پاس, جس سے یقین کریں ہم امید نہیں رکھتے, لیکن ہمارا ڈیمانڈ ایک ہی ہے. چیف جسٹس نے ہمیں ری ایشور کیا تھا کہ ہم بالکل اکوموڈیٹ ہوں گے. انہوں نے اس خوبصورتی سے پورا چکر لگا کے زیرو دیا, زیرو دیا, کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے نہ ٹیسٹ رپورٹس کی بات کی, نہ ججز کو بتایا کہ نہ کوئی ٹیسٹ رپورٹس ہیں, نہ ان کا کوئی پتہ ہے کہ ہوا کیا. عمران خان کو علاج ہو رہا ہے, یہ نہیں پتا ہوا کیا ہے. ہم ان کی رپورٹس ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز نے کہا, ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. میری بہن جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہم نے کبھی ان کی رپورٹس قبول نہیں کی. ڈاکٹر عثمان نے کہا ہے یہ کچھ بھی بدل سکتے ہیں جب تک ہم خود ہماری نگرانی میں ٹیسٹ رپورٹس نہیں ہوں گی. اور ہمیں کیا پتا بلڈ ٹیسٹ کیا کس چیز کا ہے, آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے. ہمیں کیا پتا انہوں نے چیک کیا کہ کوئی رپورٹ نہیں ہے, اور ہم پھر سے کہتے ہیں جج کے سامنے پھر جائیں گے, چاہے ہمیں گھنٹے لگا دیں. آپ عمران خان کو کیا چیز چھپا رہے ہیں, ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ چھپا رہے ہیں. جتنی ایفرٹس کی جا رہی ہے, جتنی محنت ہو رہی ہے, ہمیں کیا پتہ یہ عمران خان کی رپورٹس کیوں چھپا رہے ہیں, عمران خان کو چھپایا کیوں ہے, عمران خان کو فیملی کو کیوں نہیں ملاقات ہونے دی, عمران خان کی ڈاکٹر سے کیوں نہیں ملاقات ہونے دی. ہمیں اس چیز پہ اور کنسرنز ہو گئے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہاں سارے ججز, ہم ان سے توقع کرتے ہیں اللہ نہ کرے یہ کوئی جج کی, اللہ نہ کرے ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ ہو, اللہ نہ کرے جو یہ سارے فیصلے دے رہے ہیں کسی کے ان کے گھر میں وہ مسئلہ آئے جہاں پہ یہ عدالت میں لوگوں کی زندگیوں پہ فیصلے کر رہے ہوں. یہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے دے رہے ہیں, اگر آرڈر پہ دینے ہیں یا انصاف پہ دینے ہیں. اگر یہ انصاف پہ دے رہے ہوتے, چھوٹا سا مانگا تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا صرف انویسٹیگیشن اور علاج کروا دو. کیا مانگا تھا, رات بھی نہیں رہنے کی ضرورت, دن کے لیے کروا دو. آج تو ہم یہ بھی کہنے کو تیار تھے رات کے اندھیرے میں کروا دو, صرف ہماری اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروا دو, اندھیرے میں چاہے کروا دو. انہوں نے وہ پروسیکیوشن والے نے کہا جی ہمیں ڈر لگتا ہے لوگ آ جائیں گے, یہ کہا ہے نا پروسیکیوشن نے, ہمیں ڈر لگتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گی. اس لیے عمران خان کی آنکھ دوسری بھی ضائع کر دو, پتہ نہیں کس قسم کا کلاٹ ہے, ہمیں کیا پتہ ہے, کیا پتہ ہے عمران خان بالکل ٹھیک ہو گیا, 100% ٹھیک ہو گیا, لیکن ہمیں کیسے پتہ ہے. آپ نے بند کیوں کیا ہوا ہے عمران خان کو, ہمیں کیسے پتہ دوسری آنکھ کو نہیں اثر ہوگا. لیکن کیا پتہ کل ہم جائیں عمران خان کہ مجھے بالکل 100% ٹھیک نظر آ رہا ہے, لیکن آپ نے عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں کیا ہے, عمران خان کا کیا چھپا رہے ہیں, عمران خان کو بند کیوں کیا ہے. اور ہم اس کے اوپر لگے رہیں گے. اور اس چیز کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر یہ پٹیشن بھی فارغ کرتے ہم اڈیالہ کے باہر جا کر اٹھیں گے. بس فارغ کرتے ہم اڈیالہ کے باہر جا کر اٹھیں گے. بس آج کے فیصلے کے بعد آپ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گی اور پھر ڈاکٹر ندیم قریشی سے آپ کہیں گی کہ وہ وڈرا کر لیں اپنے آپ کو اس بورڈ سے؟ نہیں, میں کیوں کہوں گی, وہ ندیم قریشی کو کوئی یہاں کے کھڑا ہو کے بتا دے, ساری رپورٹس دکھا دے. اتنی کریڈیبلٹی ماشاءاللہ ڈاکٹرز کے پاس ہے تو آ کے رپورٹس بھی کھڑے ہو کے سنا دیں, پبلکلی کو سنائے, ہمیں کیا سنانی ہے. دونوں ڈاکٹرز آئیں, کھڑا کریں انہیں پبلک, دیکھیں پبلک میں ان کی شکلیں دکھائیں تاکہ یہ اونرشپ لیں یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے خرم, اس نے کہا یہ جگہ بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے, جہاں پمز میں بھیج رہے ہیں وہاں پہ نہ علاج ہو سکتا ہے عمران خان کا, اور نہ ڈاکٹرز کمپیٹنٹ ہے. یہ ہمارے اسپیشلسٹ نے کہا. آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گی آج کے فیصلے کے خلاف؟ میرا نہیں, مجھے کیا پتا کہاں, یہ تو ہم جائیں گے. ہماری ایک اور میری بہن کی پٹیشن ابھی ڈلی ہوئی ہے میڈیکل کے لیے. یہ تو پنگ پونگ ہو رہا ہے نا, یہ پنگ نیچے آیا ہے, اب پونگ اوپر جائے گا. پھر وہاں سے وہ انہوں نے, میں کہا میں 2-3 سال ان کا ارادہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی خیر ہے, لیکن میں پھر سے کہہ رہی ہوں اللہ سے ڈریں یہ لوگ,
جو عمران خان کی آنکھ کے ساتھ مذاق کریں اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے یہ ڈریں کہ جو انصاف کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کو تو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ یہ کرسیاں ان کی امانت میں تھیں، یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے ہیں، اور اگر یہ استعمال کر رہے ہیں اور کہیں کہ جی میں مجبور ہوں اور میں ڈر رہا ہوں اور میری نوکری کا معاملہ ہے، جج یہ کہے جس دن بہتر ہے کہ اپنی زندگی کی قربانی دے دے لیکن کبھی انصاف کے اندر داغ نہ ڈالیں۔ یہ بشرا بی بی کو باخبر رکھنے کا بار بار حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو یہ جو تو پھر میں بشرا بی بی کا بتا دیتی ہوں، جو آخری بات انہوں نے بھیجی تھی، انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کوئی 3 ہفتے سے زیادہ جب ہو گئے، انہوں نے جب ان کی بیٹی ان سے ملی تھی، اس نے باہر آ کے کہا تھا کہ جب یہ ٹیم گئی ہے 15 کو 17 تاریخ کو جب بشرا بی بی سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کی بیٹی کے اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اس نے آ کے باہر بتایا تھا ہمیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے یہ جو ٹیم آئی تھی ندیم قریشی اور عارف کی، مجھے ان سے بالکل تسلی نہیں ہے، میرے اپنے ڈاکٹروں کو میرے بلڈ ٹیسٹ رپورٹس چیک کرنی چاہیے، ان سے مجھے وہ آ کے دیکھیں، اور میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اور جب دوسری طرف ملاقات ہوئی انہوں نے پھر کہا میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو بشرا بی بی کی رپورٹ بھی مل گئی ہے، اور یہ انفارم کیا کریں گے؟ قیدیوں کو انفارم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، یہ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں، یہ گیمیں کھیل رہے ہیں، ہم سارے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کیونکہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو۔ اوکے جی، دانیال